السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 16ویں قسط آپ حضرات کے خدمت میں موجود ہے۔ اس قسط میں 2 مسئلوں کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1، نماز نہ پڑھنے والے کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، عقیقہ کیے بغیر قربانی کرنے کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں، تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ فضائل نماز، یعنی شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور کتاب ہے، اس میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان شخص نماز نہ پڑھیں تو اسے 15 قسم کے عذاب ہوتے ہیں، جن میں 5 دنیا میں ہوں گے۔ ان 5 میں ایک وعید یہ بھی ہے کہ نماز کے بغیر آدمی کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے اور عید کے دن قربانی کرتے ہیں، تو کیا ان کا یہ عمل قبول ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عائد کردہ جو حکم ہے، یعنی قربانی، زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ، اسی طرح دیگر فرائض و واجبات، جس کو اگر اسلام کی حدود اور قیود اور شرائط و ارکان کا لحاظ کر کے انجام دیے جاتے ہو تو وہ ادا ہو جاتے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کا ذمہ بری ہو جائے گا، البتہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس سلسلے میں حوالہ یہ ہے، فالخروج عن احدۃ الواجب فی الدنیا والوصول الى الثواب بفضل اللہ تعالی فی العقبہ کذا فی الغیاثیہ، الفتاوی الہندیہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 292، کتاب الاضحیہ، الباب الاول فی تفسیر الاضحیۃ ورکنها وصفتها، مکتبہ دار الفکر۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ عقیقہ کیے بغیر قربانی کرنے کا کیا حکم ہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ ایک شخص کا عقیقہ نہ کیا گیا ہو اور وہ قربانی کرے تو کیا اس کی قربانی ادا ہو جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ عقیقہ کرنا ایک مستحب عمل ہے، اس کے بغیر بھی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اس کا حوالہ یہ ہے کہ عقیقہ جو مستحب ہے، اس سلسلے میں اعلام السنن، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 113 میں کتاب الذبائح میں لکھا ہوا ہے، وَإِنَّمَا أَخَذَ أَصْحَابُنَا الْحَنَفِيَّةَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ وَقَالُوا بِاسْتِحْبَابِ الْعَقِيقَةِ۔ اسی طرح عقیقہ کیے بغیر بھی کوئی اپنی قربانی کرے تو قربانی ادا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک کی وجہ نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔